اچھا، ذرا تصور کریں کہ آ، ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ بچپن میں ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لڑتے تھے، ہوں یا پھر ویڈیو گیمز کے لیے، یا پھر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھنے کے لیے آپ کی اکثر بحث ہوتی تھی۔ بالکل، ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہاں، تو اب اچانک آپ کو اسی شخص کے سخت احکامات ماننے پڑ رہے ہیں، یا پھر گھر سے باہر جانے کے لیے اسی سے باقاعدہ اجازت لینے پڑ رہی ہے۔ یہ تو انسان کی انا کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ مطلب عجیب سا لگتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ یہ کل تک تو میرے ساتھ لڑ رہا تھا اور آج مجھ پر رعب جما رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں لاکھوں خاندانوں میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کسی وجہ سے والدین کمزور پڑ جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ شخص جو کل تک آپ کا بچپن کا حریف تھا، وہ اچانک آپ کا سرپرست بن جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی موضوع کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی تحریر موجود ہے، جس کا عنوان ہے فیملی کی بنیاد، بڑے بہن بھائی۔ اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جسے اکثر ہمارے معاشرے میں بس ایک عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس خاندانی جھگڑے ہیں یا روایتی رشتوں کی کوئی کہانی ہے، لیکن آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ خاندان جو معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی ہے، اس میں جب والدین کا سایہ نہیں رہتا تو قیادت کا یہ بھاری بھرکم بوجھ کس کے کندھوں پر گرتا ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر اس نئی اور اچانک ملنے والی قیادت کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو ایک ہنستے کھیلتے خاندان کے نفسیاتی اور معاشرتی ڈھانچے میں کیسی خاموش تباہی مچتی ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ صرف خاندانی رشتوں کی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی نفسیات کی بات ہے۔ جی، نفسیات کی اور غیر رسمی قیادت یعنی انفارمل لیڈرشپ کی، اور ان پوشیدہ اصولوں کی جو کسی بھی انسانی گروہ کو متحد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ موضوع اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے۔ مطلب ڈی این اے تو ایک حیاتیاتی چیز ہے، اصل رشتے احترام اور ایک دوسرے کے لیے خاموش قربانیوں سے بنتے ہیں۔ کیا بات ہے! اچھا، چلیں ہم سیدھا اس لمحے میں چلتے ہیں جب یہ منتقلی ہوتی ہے۔ تحریر میں یہ بات بڑی وضاحت سے کی گئی ہے کہ والدین کی غیر موجودگی میں بڑے بہن بھائی فطری طور پر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ خود بخود اس کردار میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، اب ان کے پاس اس کام کی کوئی باقاعدہ ڈگری تو نہیں ہوتی نا، نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، لیکن ان کی عمر، ان کا دنیا کو دیکھنے کا تھوڑا زیادہ تجربہ، اور وہ احساس ذمہ داری جو بچپن سے ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جو کہا جاتے ہیں نا کہ تم بڑے ہو، تمہیں خیال رکھنا ہے، تو یہ چیزیں انہیں ایک سرپرست کے روپ میں ڈھال دیتی ہیں۔ اصل میں اس ساری صورتحال میں سب سے پیچیدہ پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ مطلب کسی عدالت نے یا کسی سرکاری محکمے نے انہیں یہ عہدہ نہیں دیا۔ تو پھر یہ انہیں ملتا کہاں سے ہے؟ معاشرہ، خاندانی روایات اور حالات کی وجہ سے یہ سب مل کر انہیں یہ غیر رسمی قیادت سونپ دیتے ہیں، اور اس قیادت کا مقصد کسی پر طاقت کا مظاہرہ کرنا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہ رہے ہوتے؟ بالکل نہیں۔ ان کا واحد مقصد اس خاندانی اکائی کو بکھرنے سے بچانا ہوتا ہے۔ وہ صرف نظم و ضبط اور احترام کے سلسلے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو والدین چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے خاندانی عمارت کی چھت کو گرنے سے روکنے کے لیے اپنے ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم عملی زندگی کی ایک مثال سے سمجھیں، جیسے کسی ابھرتے ہوئے سٹارٹ اپ یا کمپنی کا سی ای او اچانک چلا جائے، کوئی حادثہ ہو جائے یا کچھ بھی، ہاں، تو کمپنی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کوئی سینئر مینیجر اچانک سی ای او کی کرسی پر بیٹھ کر پوری ٹیم کو سنبھالنے کی کوشش کریں، جس کے پاس نہ تو کوئی باقاعدہ ٹائٹل ہوتا ہے اور نہ ہی مراعات۔ بالکل، لیکن وہ دن رات ایک کر دیتا ہے کہ کہیں کمپنی دیوالیہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر کمپنی میں ایسا ہو تو باقی لوگ اس مینیجر کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن خاندانی نظام میں یہ منتقلی اکثر اتنی مشکل کیوں ثابت ہوتی ہے؟ چھوٹے بہن بھائی اس نئے خاندانی سی ای او کو اتنی آسانی سے قبول کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، کارپوریٹ اداروں میں قواعد لکھے ہوتے ہیں، ہر چیز واضح ہوتی ہے، لیکن خاندان مکمل طور پر جذبات پر چلتے ہیں۔ جذبات اور پرانی یادوں پر۔
جی، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بڑا بھائی یا بہن والدین کی جگہ لیتا ہے تو چھوٹوں کے ذہن میں ان کی وہی پرانی تصویر ہوتی ہے۔ وہ لڑنے جھگڑنے والی تصویر؟ بالکل، تو وہ اس نئے قائدانہ کردار کو ہضم نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی انا آڑے آ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اکثر بڑے بہن بھائی کی قربانی کو ان کا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی بورس قربانی کی قدر نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ سب سے بڑے ہیں اس لیے یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہماری فیسیں بھریں یا ہمارے لیے اپنا کیریئر چھوڑیں۔ تو جب اس قربانی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو گویا ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں اس شخص کو جو پوری عمارت کو سہارا دے رہا ہے اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جب اس قیادت کو نہیں مانا جاتا تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خاندانی ڈھانچے کا زوال کیسے شروع ہوتا ہے؟ تحریر میں اس کے 4 بڑے اثرات کا بہت تفصیلی ذکر کیا گیا ہے اور یہ واقعی ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ سب سے پہلا وار خاندانی نظم و ضبط پر ہوتا ہے۔ یعنی گھر کا جو ایک روٹین ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے؟ ہاں، ذرا سوچئے، جب گھر میں رہنمائی کا کوئی واضح مرکز نہ رہے تو ہر فرد اپنی مرضی کرتا ہے، فیصلوں میں کوئی ہم آہنگی نہیں رہتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہوگا کہ روزمرہ کی چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟ بالکل، جیسے گھر کا خرچ کیسے چلے گا یا کسی کی شادی میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، ان باتوں پر اختلافات بڑھتے ہیں اور لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کا دوسرا نتیجہ احترام کے نظام کا زوال ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ عمر، تجربے اور قربانی کی کوئی قدر نہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ طاقت اور اونچی آوازی سب کچھ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا سب سے زیادہ بوجھ تو اس بڑے بہن بھائی پر پڑتا ہوگا جو یہ سب برداشت کر رہا ہے۔ یہی تیسرا اور میرے نزدیک سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں پیرنٹیفیکیشن یعنی والدین کا کردار مسلط ہونا کہتے ہیں۔ پیرنٹیفیکیشن، یہ بہت بھاری لفظ ہے۔ ہاں، آپ اس بڑے بھائی یا بہن کا تصور کریں جس نے اپنی جوانی، اپنی تعلیم، یہاں تک کہ اپنی شادی تک قربان کر دی تاکہ چھوٹے پڑھ سکیں۔ اور بدلے میں جب اسے عزت نہیں ملتی تو وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ وہ شدید نفسیاتی دباؤ اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے والدین جیسی ذمہ داریاں تو نبھائیں لیکن اسے ایک عام شخص کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہوگا۔ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، ایک ایسی مایوسی اور تنہائی جس سے وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ آج کا دور انفرادیت پسندی کا دور ہے۔ ہر کوئی اپنی آزادی چاہتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ چھوٹے بہن بھائی محض اپنی انفرادی آزادی اور خود مختاری چاہتے ہوں؟ یہ ایک عام سی سوچ بن چکی ہے آج کل۔ تو کیا ان کی اس آزادی کی خواہش کو ہم احترام کا فقدان یا خاندانی زوال کہہ دیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے بڑا بھائی تھوڑا کنٹرولنگ ہو گیا ہو۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو انفرادی آزادی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ آزادی میں نہیں ہے، مسئلہ اس طریقے میں ہے جس سے وہ آزادی حاصل کی جا رہی ہے۔ جی۔ اگر یہ آزادی اس شخص کی قربانیوں کی نفی کر کے یا اسے بے عزت کر کے حاصل کی جائے جس نے والدین کی جگہ لی تھی، یعنی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسی کو سائڈ پر کر دیا جائے، ہاں، تو پھر یہ آزادی نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ آپ کو اڑنے کا پورا حق ہے لیکن آپ اس شخص کے ہاتھ پر وار نہیں کر سکتے جس نے آپ کو اڑنا سکھایا۔ یہ رویہ خاندان کے جذباتی اور اخلاقی شیرازے کو بکھیر دیتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی بات کی آپ نے کہ اس شاخ کو مت کاٹیں جس پر بیٹھ کر آپ نے اڑان بھری تھی۔ اچھا، اگر ہم چوتھے اثر کی بات کریں تو کیا یہ چیزیں اگلی نسل تک بھی جاتی ہیں؟ ہرگز، یہ وہیں تک محدود نہیں رہتی۔ یہی چوتھا مرحلہ ہے جس سے نسلی منتقلی کہتے ہیں۔ بچے اپنے بڑوں کے رویوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ یعنی وہ تقریروں سے نہیں سیکھتے، عمل سے سیکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے بڑے بھائی کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کی تو وہ یہی سیکھتے ہیں کہ خاندانی ذمہ داری اور قربانی بیوقوفی ہے۔ اور پھر یہی خود غرضی کی سوچ اگلی نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ خاندانی شجرے میں لگنے والا وہ دیمک ہے جو وقت کے ساتھ پوری نسلوں کو کھا جاتا ہے۔
یہ تو ایک انتہائی سنگین تصویر ہے۔ مطلب اس خاندانی ٹوٹ پھوٹ کے اثرات کئی نسلوں پر محیط ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو روکنے کا حل کیا ہے۔ تحریر خوش قسمتی سے ہمیں صرف ڈراتی نہیں ہے، بلکہ اس ٹوٹے ہوئے نظام کی تعمیر نو کے حل بھی تجویز کرتی ہے۔ تو اس تباہی کو روکنے کے لیے کیا عملی اقدامات بتائے گئے ہیں؟ اس میں 4 عملی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلا ہے کردار کو تسلیم کرنا۔ یعنی ایکنالج کرنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بالکل، یہ ماننا کہ بڑے بہن بھائی والدین کی مکمل جگہ تو نہیں لے سکتے، لیکن ان کی رہنمائی اور خاموش قربانی عزت کی مستحق ہے۔ جب تک آپ اس قربانی کو فرض سمجھنا نہیں چھوڑیں گے، بہتری نہیں آئے گی۔ اچھا، اور دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے باہمی مشاورت۔ اہم فیصلوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، مشورہ کرنا، اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر بڑا بہن بھائی ہر بات پہ مشورہ کرنے لگ جائے تو کیا وہ اپنی تھوڑی بہت اتھارٹی نہیں کھو دے گا؟ مطلب والدین تو ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں نا۔ دیکھیں، یہ غیر رسمی قیادت ہے۔ والدین کے پاس ایک قدرتی اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن بڑے بہن بھائی کی اتھارٹی کمانی پڑتی ہے۔ جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو آپ طاقت کھو نہیں رہے ہوتے، آپ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ یک طرفہ راستہ نہیں ہے۔ بڑے بہن بھائی ڈکٹیٹر بن کر عزت نہیں مانگ سکتے۔ بالکل نہیں، اور یہی تحریر کا تیسرا قدم ہے کہ انصاف اور توازن قائم کیا جائے۔ بڑے بہن بھائیوں پر بھی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت یا سختی کے بجائے انصاف، برداشت اور شفقت سے کام لیں۔ انہیں یہ عزت اپنی شفقت سے کمانا پڑتی ہے۔ کیا یہ توازن ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے؟ 100%۔ نفسیات کا ایک اصول ہے کہ اسی توازن، محبت اور احترام والے ماحول میں ہی افراد کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اور وہ زندگی کی مشکلات کا زیادہ حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کا خاندان ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم یہی ہے کہ مشترکہ اقدار کی تعمیر کی جائے، جیسے احترام اور تعاون۔ زبردست۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج ہم نے یہ سیکھا کہ خاندان کا استحکام صرف خون کے رشتوں سے نہیں چلتا، بلکہ یہ باہمی احترام، ذمہ داری اور اعتماد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور بڑے بہن بھائی واقعی اس استحکام کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ معلومات کسی بھی انسان کے لیے انتہائی اہم ہے، چاہے وہ بڑے بہن بھائی کی کردار میں ہو، چھوٹے بہن بھائی کے، یا کسی بھی ایسے گروہ کا حصہ ہو جہاں غیر رسمی قیادت اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہو۔ بے شک، اس سے باہمی رشتوں کی حساسیت کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ آخر میں ایک ایسا سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ جی ضرور۔ اگر ایک بڑا بہن بھائی اپنی زندگی قربان کر کے والدین کے بغیر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالتا ہے اور کامیاب کرتا ہے، تو کیا ان کے درمیان وہ رشتہ محض بہن بھائی کا ہی رہتا ہے؟ یا یہ انسانی رشتوں کی کوئی ایسی نئی اور عظیم شکل بن جاتی ہے جس کا ابھی تک معاشرے نے کوئی نام ہی نہیں رکھا؟ یہ واقعی بہت گہری بات ہے، سوچنے والی بات ہے نا؟ اسی گہرے اور فکر انگیز خیال کے ساتھ ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سنتے رہیے، سوچتے رہیے اور اپنے رشتوں کو کھوجتے رہیے۔